अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। नेचुरल डिजास्टर जो आजकल पाकिस्तान को अपनी ग्रिप में लिए हुए है, वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में हमें रीसेंट हिस्ट्री में इतना ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हम पे, वो अभी मुझे ख्याल नहीं आता कि 2010 से कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल फ्लड्स जो थे इससे बहुत रिलेटिवली बहुत इतनी ज़्यादा डेवस्टेशन उन्होंने नहीं की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना अभी तक जो असेसमेंट हुई है, कितना लॉस हुआ है ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ स्टॉक, ऑफ एसेट्स, ऑफ फिजिकल एसेट्स, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, और क्या हमें करना चाहिए है टू इम्प्रूव द सिस्टम सो दैट वी डोंट बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज तो कहीं नहीं गया। ये तो कहते हैं कि हर साल अब इट विल कम विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फेरोसिटी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज आल्सो इन एन एडवाइजरी फाइनेंस कैपेसिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ड्यूरिंग खान साहब्स टेन्योर। और ये हमारे जो स्टूडियो में दो बिजनेस रिकॉर्डर के हैं जो हमें डेटा देंगे, एंड देन वी विल आस्क डॉक्टर सलमान शाह टू एनालाइज कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां इजाफा हुई हैं। हमारे स्टूडियो में सरदार सिकंदर शाहीन हैं जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कवर करते हैं, एंड ही आल्सो डज सोशल सेक्टर्स फॉर बीट रिपोर्टर हैं। और अब्दुल रशीद आजाद साहब हैं, ही इज डीलिंग विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको कवर करते हैं, जो कि हमारे जो रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स देती हैं प्राइम मिनिस्टर को। और अपेरेंटली द फर्स्ट वन वाज आई थिंक ऑन 14th of June जो उन्होंने सबमिट की थी। जी आजाद साहब, आज एज इन आई थिंक आपके पास लास्ट 8 सितंबर की है एनडीएमए रिपोर्ट, तो क्या कहती है वो? जी ये कुदरती आफत जो मिडल ऑफ द जून शुरू हुई थी और अब तक जारी है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है 8 सितंबर को जारी थी, उसके मुताबिक अब तक इसने मुल्क के 160 में से 81 अजला को मुतासर किया है। कोई 3 करोड़, लिटिल मोर देन हाफ इवन, 3 करोड़ 31 लाख लोग मुतासर हुए हैं। अब तक कोई 7.5 लाख से ज्यादा जानवर जो हलाक हो गए हैं। इसके अलावा कोई 17 लाख से बहुत डिस्ट्रॉय। और हमारा जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी, उसमें लाइफ स्टॉक ज्यादा है बनिस्बत के क्रॉप्स के। और इसके अलावा कोई 17.5 लाख से ज्यादा मकान लोगों के तबाह हुए हैं, जिसमें से 6 लाख के करीब तो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा 246 जो मुख्तलिफ पुल थे वो तबाह बर्बाद हुए हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान और सिंध में। और 6,500 से ज्यादा किलोमीटर की जो सड़कें थी हमारी वो तबाह हुई हैं। सिंध और बलूचिस्तान में जो रेल का नेटवर्क था वो तो टोटली इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो ये तो इसकी मोटे मोटे जो नुकसान हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कल वज़ीर आज़म साहब को जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक कोई अभी तक जो मैशत को इसका नुकसान हुआ है $12 बिलियन का है, इब्तदाई जो तखमीना है। इसके मुताबिक तो ये है अभी तक की सिचुएशन। और ये जो यूनाइटेड नेशंस ने और बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक जॉइंट अपील लॉन्च की थी। तो इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए उन्होंने $160 मिलियन की अपील की थी। मेरे ख्याल में अभी आधे से ज्यादा ही हुए हैं, बिकॉज आई कुडंट फाइंड एनी डेटा ऑन द वेबसाइट के जितने आ गए हैं और इतने हमने यूज किए हैं, तो वो डेटा मिसिंग है। बट एनीवे आई विल गो टू डॉक्टर सलमान शाह। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही मैसिव स्केल पे हुई है डेवस्टेशन। व्हाट आर योर हाउ वुड यू असेस द सिचुएशन? देखें, एक तो है कि इसमें तो एब्सोल्युटली कोई शक नहीं है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लड डिजास्टर जो पाकिस्तान में कभी भी हुआ है हिस्ट्री में। इन द वर्ल्ड कह रहे हैं जी, बाज चैनल्स तो इन द वर्ल्ड कह रही हैं जी। अब इसमें जो हमारा रिस्पांस है वो मुझे उस स्टैंडर्ड का नहीं लगता जो कि होना चाहिए व्हेन यू आर ग्रैपलिंग विद
such a large disaster, or the scale in terms of people, in terms of area, in terms of damage to property, وہ بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک اور بڑے عرصہ ہو گیا اب تو کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جب ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پہ ویژولز آنے شروع ہو گئے تھے کہ یہ بڑا وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر ہے جو کہ ہوا ہے. تو اس کی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے NDMA کی رپورٹس کی, جی وہ مجھے اس طرح سے ایک تو وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو رہی پورے پاکستان میں اور گلوبلی, دوسرا ان کا کوئی جو اوتھینٹکسٹی ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہی کہ جو ایسٹیمیٹس کر رہے ہیں یہ گیسٹیمیٹس ہیں یا یہ ایکچوئل آن دا اسپاٹ ایویلویشن کر کے ڈیمیج اسیسمنٹ رپورٹس ایسی بن گئی ہیں جو کہ جس کو ہم ان ٹرمینالوجی آف فائنینس ہم کہتے ہیں کہ یہ بینکبل ہیں یا نہیں, یعنی کہ ان کے پیچھے کتنی حقیقت ہے, کتنا ایویڈنس ہے, اور کیا ہم یہ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ وائز شہر وائز اتنے بچے افیکٹ ہوئے ہیں, اتنے خاندان افیکٹ ہوئے ہیں, اتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹروائے ہوئی ہیں, اور یہ پوری رپورٹ جو ہے یہ بن جانی چاہیے. اب مگر ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ جو ہے اٹس اسٹل انفولڈنگ بیکاز ایز یو نو سندھ میں تو ابھی تک ایشو ہے, دا واٹرز ہیو ناٹ سبسائڈیڈ یٹ ان مینی پارٹس آف دا کنٹری, تو ابھی تک تو میرے خیال میں اسٹل وہ تو جب سے پانی وہاں اکٹھا ہوا ہے اس کو بھی تو اب 3-4 ہفتے ہوتے جا رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس تھا ایز فائنانس منسٹر تو اس وقت زلزلہ آیا تھا صحیح 2005 کا, جی 2005 کا زلزلہ آیا تھا, تو ود ان 2 weeks اس کا ہمارا ڈیمیج اسیسمنٹ ہو گیا تھا تھرو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لائک دا ورلڈ بینک, UNDP کی رپورٹس بن گئی تھیں, اور ہماری باقاعدہ ٹیمز جا کے آن دا اسپاٹ سروے کیا جو کہ گورنمنٹ کا اور یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی کمبائنڈ ٹیمز نے جا کے سروے کیا. ڈاکٹر صاحب میری نظر سے گزرا تھا کہ یونائٹیڈ نیشنز جو ہیومینیٹیرین ایڈ کا جو ادارہ ہے UNHOC اور سم تھنگ لائک ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو کرتے ہیں, انہوں نے ایک اسیسمنٹ کی ہے وچ از ویری کلوز ٹو واٹ آزاد صاحب جسٹ ٹولڈ اس, بٹ وہ 2 سپٹمبر کی ہے جی, دیٹ از ناٹ بٹ آئی تھنک جس طرح کی کمپریہنسو اس طرح کی نہیں ہے ڈیزاسٹر ہے نا, اس کا ایک پہلو تو ہیومن میزری اور جو ڈیمیج ہوا ہے qualitative sense, دوسرا ہے فائنینشیل ڈیمیج, اور فائنینشیلی اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو یہ ریکوری نہیں ہو سکتی. اب اکتوبر میں جب 2005 میں آیا تھا تو ود ان 1 month آف دیٹ ہم نے جنیوا میں انٹرنیشنل کانفرنس کر لی تھی جس میں سپورٹ پوری دنیا سے پلیج کی گئی, اور $6 billion were pledged. اب آج اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو 162 ملین جو UN نے اپیل کی ہے وہ تو ایک اس کے برابر for rescue and relief also, not for rehabilitation. جی yes, but I mean اس وقت تو جو اسکیل ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے, اور پیسے کی بھی بغیر پیسے کے یہ ہو نہیں سکتا تھا. اینی ویز مائی پوائنٹ از دس کہ ہماری جو ادارے ہیں جی دے ہیو بین اے بٹ سلو ان ریئیکٹنگ, اور اس آرگنائز طریقے سے نہیں ہوا, کیونکہ یہ دیکھیں اس کو پریڈکٹیبل تھا ایٹ لیسٹ 2-3 months بفور آپ کو آ گیا تھا کہ یہ ڈیمیج اسیسمنٹ ہونی ہے. اور NDMA ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بنایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے کہ وہ ناٹ اونلی آر دے گوئنگ ٹو ڈو دی ایکچوئل ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز,
وہ اس کی پلاننگ بھی کریں. سو آئی تھنک کہ اس میں اس طرح کی ہماری جو ایون وی آر پاکستانیز وی آر ناٹ نون فار ڈوئنگ گڈ پلاننگ. تو اینی وے وہ پلان نہیں تھا, اور اس کے نتیجے میں اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ ابھی تک ایئر مارک نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں پہ کرنے ہیں اسپینڈ. وہ اس وقت ایئر مارک ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پوری اسیسمنٹ آ گئی. سو ناؤ لیٹس سے کہ یہ جو این ڈی اے میں ابھی آپ نے نمبر دیا ہے, ہم مان جاتے ہیں کہ $10 بلین ہے. 12 کر دیا جی انہوں نے. 10 شروع کیا تھا, پھر اب ریسنٹلی 12 بلین کر دیا جی. اب $12 بلین میں یو ہیو ٹو بریک اٹ ڈاؤن انٹو کہ اس میں ریلیف کے پیسے کتنے ہیں, اس میں ریسکیو کے پیسے کتنے ہیں, اس میں ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا چاہیے, اور اس میں ریکنسٹرکشن کے لیے چاہیے. تو یہ ایک سامنے ہمارا ایکسپینڈیچر پلان سامنے آ جانا چاہیے تھا, جو کہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. تو لیٹس لک ایٹ دا ریلیف تھنگ. اب ریلیف میں جو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ان کے یہ جو لوگ ہیں جو مرونڈ ہیں ایٹ ڈفرنٹ پلیسز, اپنے گھروں سے باہر سڑکوں پہ بیٹھے they are there, but ان کو کھانا, I mean we don't know how much food intake if at all اور ان کو کتنا پہنچ رہا ہے, ان کو کتنے کپڑے پہنچ رہے ہیں, کیا مطلب how are they existing. That's right. And has the state stepped up and provided that support, crucial support, جس میں بچے, بوڑھے, خواتین, جوان, یہ سب جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہوں, جن کو ہم ڈے ٹو ڈے پانی, دوائیاں, کھانا یہ ان کے پاس ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ان کے پاس کتنے کیمپس میں کتنے لوگ ہیں آزاد صاحب؟ اس وقت 6,50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں مختلف, اور ایکچوئل افیکٹڈ 3 کروڑ 31 لاکھ, اور اس میں سے جی 6 لاکھ کے قریب ہیں کیمپس, 6.5 لاکھ, اور جن کو ریلیف, جن کو ریسکیو کیا گیا, جو پانی وغیرہ میں پھنس گئے تھے, تو وہ 1,70,000 لوگ ایسے ہیں. I mean look at the figure they are giving, is 3 کروڑ 31 لاکھ, اور ٹاکنگ اباؤٹ 1.5 لاکھ کے قریب. ڈاکٹر صاحب we take a short break here. خواتین حضرات please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے سکندر صاحب کے پاس. سکندر صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنا آ رہا ہے, مطلب دیر آر سم کنٹریز دیٹ آر اناؤنسنگ اٹ. یو ایس نے 30 ملین پلیج کیا ہے, پھر اس کے بعد وہ میرے خیال میں وہ بھی بھیج رہے ہیں پلین لوڈز آف آئٹمس. بٹ ڈو یو نو کہ یہ کہاں سے, واٹ از دا سورس آف فنڈز ابھی تک جو آپ نے کلیکٹ کیا ہے؟ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ 3 میجر سورسز ہیں جو فلڈ ریلیف وکٹم کو جو اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے, اس کے 3 میجر سورسز ہیں آف فنڈز. ایک تو یہ ہے گورنمنٹ کا, جس میں گورنمنٹ کا پہلے 28 بلین ایلوکیٹ کیا گیا تھا, اس کو پھر جو میگنیچیوڈ آف ڈسٹرکشن ڈیواسٹیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو 70 بلین کر دیا گیا. پھر گورنمنٹ, اور یہ پیسہ جو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو بھیج رہے ہیں, تھرو ہی ہوگا, لیکن آؤٹ سائڈ ہے. مگر بس کا جو انہوں نے 340 بلین ہے, 364 بلین جو بجٹ کیا تھا, ادھر سے پیسہ نہیں جا رہا. نہیں, یہ علیحدہ سے میرے خیال میں فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جا رہا ہے فرام ڈیولپمنٹ بجٹ. جی, ڈیولپمنٹ بجٹ. تو پھر گورنمنٹ اور یو این نے جیسے آپ نے مینشن کیا تھا, یہ فلیش اپیل کی تھی 160 جو ملین ڈالرز کی, وہ کوئی 80 ملین اس میں. جی, ایک وہ, پھر اس کے علاوہ یہ تو گورنمنٹ, مگر یہ بھی ہاں گورنمنٹ سائڈ. پھر اس کے بعد سیکنڈ, اور گورنمنٹ بھی وہ انہوں نے اپنا کھول دی ہیں بینک اکاؤنٹس کے, جی ادھر ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز دینی ہے. کلیکشن پوائنٹس ہیں, انہوں نے پھر ملٹری نے بھی دیے ہیں, نیوی نے, ڈفرنٹ. بٹ دیز آر آل گورنمنٹ
government entities who hopefully are coordinating. हमें वो उसकी भी आपको वो डेफिनेटिवली नहीं पता कि they are coordinating in a way. फिर आ जाते हैं प्राइवेट चैरिटीज की तरफ, उसमें लोकल हैं, इंटरनेशनल, ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से भी बड़ी जनरस कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं फॉर स्पेसिफिक चैरिटीज. मतलब है कि ईदी की ब्रांचेस हैं, लंदन में हैं और मुल्कों में. जो थर्ड मैकेनिज्म है, जिस तरह टेलीथॉन हो गया, इमरान खान साहब ने टेलीथॉन किया था और उसमें 2-3 घंटों में काफी बड़े लेवल पे प्लेजेस आए थे. बट अगेन वी डोंट नो कि कितने प्लेजेस तो पता हैं, बट ऑल प्लेजेस आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू डिसबर्समेंट्स. अब इस सारे अब 3 सोर्सेज ऑफ उसके तो हैं, लेकिन उसमें अब जो प्रॉब्लम है, कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं. कोई नहीं पता कि डुप्लीकेशन हो रही है क्या, वही रीच हो रहा है, फंड्स कितने आए हैं, स्पेंडिंग कितनी, को ट्रांसपेरेंसी का क्या फोकस है, कोई मतलब तो वो अब फिर कई जो जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा था कि एक नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द एलोकेशन ऑफ फंड्स, क्योंकि हमने जो दे रहा है उसको पता हो कि जी मेरा इधर क्या है. बिस्प का जो हमने देखा कि वो अभी IMF की जो 7th और 8th रिव्यू जो रिपोर्ट में उन्होंने ये डिस्क्लोज किया था कि जो इंडिकेटिव टारगेट था बिस्प का एक बड़ा इम्पोर्टेंट के अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स जो हैं किफालत बेनिफिशरीज की, उसकी जो एनरोलमेंट थी वो बहुत ज्यादा स्लोअर देन एक्सपेक्टेड थी, तो वो टारगेट मीट ही नहीं हो सका, वो मिस हो गया. तो इस तरह के इश्यूज फिर और वो उस वक्त तक तो ऑब्वियसली फ्लड्स नहीं थे. अब तो जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये तीनों जो सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज हैं, किसी को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, किस एरिया में कर रहा है, और डुप्लीकेशन भी पॉसिबल है, और कोई नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है. जी, जो फ्लड, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम ये फ्लड का इशू नहीं हुआ. ये डॉक्टर साहब ने कहा 2005 को भी, 2010 को, 2000 ये जो दो डिजास्टर्स है, इसके बाद इन्होंने एक वर्कशॉप की थी ये डोनर्स ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, और उन्होंने यही कहा था कि आपने जो सजेस्ट किया है कि नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, और वो जो नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम है इट शुड एंड जब आप डिसबर्स करें तो जो स्टेक होल्डर्स मांगते हैं उनको आपको you should take their views into account. जी डॉक्टर साहब, I come back to you. देखिए, आई थिंक ये इन्होंने बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि the effort required is much larger than कि जो इस वक्त आप फंडिंग दे रहे हैं. सही. और जो आपके पास इस वक्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ऑन द ग्राउंड वो मिसिंग है. सो नोबडी नोज के कैसे ये होगा. ग्राउंड में की पर्सन्स कौन है, फोकल पर्सन्स कौन है, और हर किस्म की वहाँ पे हम देख रहे हैं खुर्द-बुर्द भी हो रही है. लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो ब्लैक मार्केट में भी बिक रही हैं, एटसेट्रा. और डॉक्टर साहब एक और चीज मैं वो देख रही थी कि पीपल आर सेइंग कि जी हमें 25,000 वो अनाउंस किया है ना प्राइम मिनिस्टर ने कि 25,000 मिलेंगे विक्टिम्स को, तो वो कह रही हैं कि जी हमें तो 23,000 ही मिले हैं. तो उधर से भी खुर्द-बुर्द हो रही है जैसे आपने कहा. जी, असल में अब मसला तो ये है कि आपके रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अगर 70 बिलियन रुपीस तक का आपने रिसोर्सेज डिवोट कर रहे हैं फॉर द एफर्ट सो फार, तो अगर ओवरऑल आप देख रहे हैं कि $10 बिलियन हम कह रहे हैं और लेट्स से कि 15% उसका रिलीफ के लिए है, तो वो $1.5 बिलियन बन जाता है. $1.5 बिलियन का मतलब है कि कम से कम आपको 500 बिलियन रुपीस चाहिए. 500 बिलियन रुपीस का मतलब है कि आपका जो इस वक्त फंडिंग है वो बहुत इनएडिक्वेट है. सो नो वंडर आपकी वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉरिडोर जो होना चाहिए था कि को विक्टिम तक पहुंचाने का, उसमें बहुत ज्यादा गैप्स हैं, बहुत ज्यादा एडहॉक है. इट्स अनसर्टन, नहीं पता कि किसी को आज खाना मिलेगा और हो सकता है अगले 10 दिन खाना ही ना मिले या बीमार होगा. तो एक तो ये है कि मिस मैनेजमेंट उस सेंस में हो रही है बिकॉज इसकी इनॉर्मिटी को हमने प्लान नहीं किया, इसको देखा नहीं है, और अब उसको वी आर ट्राइंग टू कैच अप.
صحیح. اب دوسرا چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو فیز آنا ہے وہ ہے کہ یہ اب ریلیف ہو گیا, ریسکیو ہو گیا, پھر ریہیبلیٹیشن ہے. ڈاکٹر صاحب, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. When we come back from the break, we'll ask Dr. Salman Shah about what his views on the rehabilitation phase and what should be done. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے ریہیبلیٹیشن کے بارے میں. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات یہ کوارڈینیشن کی بھی کر دوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں تقریباً 2.5 ٹریلین روپیز کے ڈیولپمنٹ کمپوننٹ ہے, یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبوں کا اگر ہم ملا لیں تو تقریباً 2.5 ٹریلین کے قریب ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. اور اس بجٹ میں سے اگر آپ صوبے اور جو فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنا کوارڈینیٹڈ فیشن سے کرے تو یہ بڑے آسانی سے ہم یہ آپریشن اپنے پاؤں پہ خود کر سکتے ہیں. اور ویری ویری گڈ پوائنٹ. جی سر, اس کے بعد جو ہے ہم انٹرنیشنل سپورٹ اگر آتی ہے تو وہ بھی ویلکم ہم ہمیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ سارا جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, دیر آر ویری بگ کوشچن مارکس آن ہاؤ وی آر ہینڈلنگ اٹ, at least at the relief and rescue stage. But Dr. Saab, if you talk about coordination between the provinces and the federation, the federal government, there is none. If with 2 provinces there is no coordination, تو پھر اس کا کس طرح حل کریں؟ دیکھیں, ہمارا کیونکہ فوکل پوائنٹ از NDMA, صحیح, اور NDMA is a federal entity. So I think اس وقت federal government should reach out. Okay. And we should depoliticize this flood کو totally depoliticize کر دینا چاہیے. And the federal government should reach out to the provinces. NDMA کے تھرو ہی کریں, but provincial government کا جو administrative structure ہے اس کو properly use کیا جائے with responsibilities and targets for deputy commissioners, even the assistant commissioners and all the جو provinces کی orders and they should all be mobilized and everything should be done transparently. یہ بالکل اس وقت تو ایک ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے کہ اس میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, صحیح. need to do that. Now when we move on to the rehab situation, کیونکہ یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں پانی جب اتر جائے گا جی, تو یہ ایریا جو ہے یہ ہمارا ایک قسم کا ایگریکلچر کا میجر یہاں پہ فیکٹر ہے. اینڈ ہو سکتا ہے اس میں کچھ انڈسٹری بھی ہو, SMEs بھی ہو جو کہ ڈسرپٹ ہو چکی ہیں. ظاہر ہے کہ بہت سے شہر جو ہیں, چھوٹے چھوٹے شہر, منڈی ٹاؤنس, ان کو آپ کو ری ہیب کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ ریہیبلیٹیشن میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنی جلدی ہم لوگوں کو ان کی اکنامک ایکٹیویٹی میں دوبارہ ریسٹور کر سکیں. صحیح. تو اس میں بھی گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, پرٹیکولرلی ان دی ایگریکلچر سیکٹر میں. تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہوتے ہیں, آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ سیڈ دینا ہے, اچھا سیڈ ملے. بٹ ایگریکلچر از اے پروونشل سبجیکٹ, رائٹ؟ سو اس پہ the onus should be on the provinces, you think? I think the onus should be on everybody. یہ تو بالکل provinces and the federal government has to work hand in hand. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا کام نہیں ہے, یہ اس کا کام ہے, تو then the things fall within the cracks. بہرحال وہ آپ نے دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مویشی گئے ہیں اس کی کمپنسیشن کرنی پڑے گی تاکہ they can get those things back. ان کا پراپر آڈٹ کرنا پڑے گا, اور ان کو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریوائول آف دیئر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسی سیزن میں ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ایک سیزن ہمارا جو ایگریکلچر سائیکل کا ہے وہ مس ہم کر دیں, تو وہ زیادہ پھر
مشکل ہوگی. سو آئی تھنک کہ وہ کا وقت کے ساتھ اور اسکیڈولنگ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ دی مشینری گورنمنٹ مشینری ہیز ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ویدر اٹ از پروونشل گورنمنٹ ویدر اٹس فیڈرل گورنمنٹ ایوری ہیز ٹو pitch in. Finally, I would like to, جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو پروگرام ہے اس کا آلریڈی بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا تھا آن پرائسز, اور جو مانیٹری اور فسکل پالیسیز جو بہت ٹائٹن ہو چکی ہیں اسپیشلی آفٹر دا 7th and 8th ریویو, جو جس کی جو رپورٹ ہے وہ 2 سپتمبر کو اپلوڈ کی تھی, تو بہت زیادہ پرائسز بڑھ گئی ہیں. آزاد صاحب کیا حالت ہے پرائسز کی؟ مطلب ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لوور مڈل کلاس ٹو دا پور, دی ایکسیس ٹو vegetables, to ghee, to all these things has been compromised, اور ساتھ آپ کا روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ پھر بڑھ رہا ہے. جی جہاں تک ویجیٹیبلز وغیرہ کی اور باقی دالوں وغیرہ کی آٹے کی قیمتوں کا تعلق ہے تو وہ پچھلے 2 ہفتوں میں سے بہت بڑی ہیں, اور سڑکیں وغیرہ بند ہونے بھی ایک ریزن ہے, لیکن یہ سپلائی شارٹیج کا بھی ایشو ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مثلا آٹے کی قیمت بڑھا دی, سب کو جو وہ تو پروفیٹیئرنگ بھی ہو گئی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, صابن کی قیمت بڑھا دی, سب کی چینی کے ہر ایک چیز کی قیمت بڑھی ہے, اور انڈے تو 40 روپے درجن بڑھا دی ہے قیمت. رائٹ. ہمارے آزاد صاحب جو ہیں وہ سروے کرتے ہیں سیٹرڈے ٹو سیٹرڈے, سو ہی نوز ڈیٹیلز. جی ڈاکٹر صاحب, یور ویوز آن ہاؤ ٹو, اف ایٹ آل پاسبل, ٹو چیک انفلیشن ایٹ دس اسٹیج. دیکھیں ایک چیز ہے which we also did around 2005 earthquake کے ہی ٹائم فریم میں, جی کہ inflationary impact was very high and اس وقت تو ہم نے فوڈ آئٹمس جو تھے, کچن آئٹمس ان کو ہم کہتے تھے, جی because I was also heading the committee on prices, so we then decided to bring them in from India. اور ہم نے 4 آئٹمس تھے جس میں انینس, ٹمیٹوز, پوٹیٹوز ایٹسٹرا, اور پلس میٹ, یہ چیزیں جو تھیں. مگر ڈاکٹر صاحب 2005 میں تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا جتنا آج کل پھر ایشو ہوا ہے. ڈالر روپی پیرٹی اتنا بری حالت نہیں تھی. ڈالرز میں ابھی تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گی, یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ کے شارٹیج ہے. تو شارٹیج جو ہے کا مطلب ہے کہ لوگ کھا پی نہیں سکتے. دے ول ہیو problems getting their calorie intakes. So it is not only a matter of dollars, it's also a matter of sustenance. تو سسٹیننس دینے کے لیے اگر یہ سپلائی آپ کی آ جاتی ہے, جیسے ہم نے ایران اور افغانستان سے اوپن کیا ہوا ہے, آئی تھنک India سے بھی صحیح. They are considering it. I think the government is considering. But اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. I think this opening of this food items is a strategic decision. It is just a tactical opening ہے, اور اس سے ہمارے جو فورن پالیسی آبجیکٹیوز پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, بیکاز پیپلز لائفز آر مچ مور امپورٹنٹ ایٹ دس اسٹیج ان ٹائم. آئٹمز آر ناٹ اسٹریٹجک ان نیچر. یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی جہاز خرید رہے ہیں یا ہم وہاں سے کوئی کمیونیکیشن اکوپمنٹ خرید رہے ہیں جی جس میں کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن آور شو. آئی تھینک یو بوتھ آف یو. خواتین نوزاد سچویشن بہت ڈائر ہے اور بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہے فار دا گورنمنٹ. وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ, وی آل ایکسپٹ اٹ. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, وی ایکسپٹ دیٹ ٹو, بٹ دیر سیمس ٹو بی دیر نیڈس ٹو بی سم سنکرونیسٹی. اور جیسے کہ سکندر صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں ایک نیشنل ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ ہمیں لانچ کرنا چاہیے. سارے جو لوگ ہیں, ویدر اٹ از خان صاحب پلیجز جو لوگ دے رہے ہیں یا جو ڈسبرسمنٹ وہاں سے مل رہی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہی ہے, پرائیویٹ چیریٹی سے یا گورنمنٹ سے آ رہی ہے, اٹ شوڈ بی پٹ اپ آن دیٹ ویب سائٹ. لاسٹ آئی چیکڈ ود اکنامک افیئرز ڈویژن, ان کے پاس تو فگرز ہی نہیں تھے کہ کتنا پیسہ آ گیا ہے فار ریسکیو اینڈ ریلیف, اینڈ دس از ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ مینی کنٹریز ہیو اناؤنسڈ, لائک ایز آئی سیڈ ڈیورنگ دا پروگرام,
کہ 30 ملین جو ہے وہ امریکہ نے پلیج کیا ہے اور ملکوں نے بھی کیا ہے, سعودی عربیہ وغیرہ, بٹ اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کیا گیا. اٹ از ناٹ بینگ ریفلیکٹڈ ان اینی آف دا ڈیٹا دیٹ آئی لکڈ ایٹ لاسٹ. تو اس ہفتے کے اینڈ میں تو نہیں تھا. وی نیڈ سم کائنڈ آف سسٹم اینڈ وی نیڈ دا ڈونرز ٹو بی ایبل ٹو سی کہ کہاں جا رہا ہے, کدھر, چاہے وہ لوکل ڈونرز ہیں یا فورن ڈونرز ہیں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.